شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانے والے نواز شریف تھے. بنایا کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد آج کہاں کھڑا ہے شاہد خاقان؟ مخدوم صاحب ایک منٹ. شاہد خاقان اگر پی ایم ایل این سے دور ہوئے ہیں نا تو وہ نواز شریف کی وجہ نہیں ہے, اس کی اور وجوہات ہیں. صحیح ہے, میں مانتا ہوں. 2011 میں آپ نے کافی سارا اپنا ماضی اینٹی اسٹیبلشمنٹ گزار کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی جوائن کر لی اور عمران خان کے حامی بن گئے. نہیں, اب یہ بھی دیکھیں, عمران خان آج بیٹھا ہے, زندہ ہے. میں اس کو یہ اندازہ تھا کہ میرے مسلم لیگ والوں نے تعلقات اچھے نہیں رہے. کیا ایسے نہیں ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں ان کو آپ کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ مخدوم صاحب ایڈمٹ کر لینا اس بات, کر لیں کہ آپ کا جو اندر ہے نا وہ آزاد ہے. بھی آزاد ہے. یا تو میں اندر سے کوئی وہ چاہ رہا ہوں کہ میں کوڑ نہیں ہے تواڈے وچ, میں نہیں پئی آندی کہ تواڈے وچ کوڑ ہے یا تواڈے وچ کوئی غلط چیز نہیں ہے, دسنو نہیں, پر تواڈے اندر ایک آزاد انسان ہے, وہ پارٹی ڈسپلن دے وچ نہیں رہ سکدا. سیدھی جی گل ہے. پارٹی ڈسپلن میں تو رہتا ہوں. مجھے 2011 کی ایکسپلینیشن دیجئے پہلے. آج میں استانی ہوں, ویسے تو آپ ہمارے استاد ہیں, لیکن آج مجھے آپ کو سوال پوچھنا. 2011 میں آپ کو پی ٹی آئی میں کون لے کے گیا مخدوم صاحب؟ حفیظ اللہ نیازی کے علاوہ کون لے کے گیا آپ کو پی ٹی آئی؟ مجھے حفیظ اللہ نیازی جو ہے وہ میرا شروع سے دوست ہیں آپ کے, ساری عمر. جی. وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ عمران خان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں. میں نے کہا حفیظ اللہ, میں عمران خان کا اپنا ذریعہ ہے. تو اس نے کہا آپ ملیں تو صحیح. تو ہم ملے, میرے گھر آئے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ, یہ میں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے, کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں ہے, ہم اس ملک کی سیاست کو سیدھے رستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. کمال ہے مخدوم صاحب, 2011 میں تو بہت بڑا فقید المثال جلسہ ہو چکا تھا لاہور میں, یادگار پاکستان لاہور میں. تو بڑی پارٹی تو بن چکی تھی یا بنا دی گئی تھی تب تک؟ نہیں, ابھی بھی وہ بڑی پارٹی بنی نہیں تھی. وہ آگے الیکشن آ رہے تھے. میں نے کہا مسلم لیگ ہم نہیں چھوڑتے. تو اس نے کہا کیا عمران خان نے کہ میرا باپ مسلم لیگ کی نہیں ہے, میں مسلم لیگ کی نہیں ہوں. انہوں نے کہا, میں نے کہا پھر آپ کے جو بہت سارے جو انکلینیشنز ہیں وہ آپ کی جنرلوں کے ساتھ جاتی ہیں. اس نے کہا جناب میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو آج کہہ رہے. اس وقت آپ کو کہا, اس وقت کہا 2011 میں, ہاں میں کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں. اس نے کہا آپ ایسے کریں, ایکولی امپورٹنٹ عہدہ ہے اور وہ ہے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. آپ کے ذمہ ہوگا پارٹی مجھے آرگنائز کر کے دے دے. ابھی تک وہ تحریک سے پارٹی نہیں بنی. تو آپ کو کسی وردی والے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک نہیں لے کے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. جاوید ہاشمی ہوں. اور اس کے بعد خان صاحب نے فرمایا ایک وکٹ گر گئی, پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس چلے گئے جو آپ کے سالوں سے حریف رہے. تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پی ٹی آئی میں آ گئے. اس وقت میں نے سوچا کہ یہ دو تلواریں ایک میان میں کیسے رہیں گی؟ پھر مختوم صاحب اس وقت آپ نے کیا کیا؟ پھر ہم رہے نہیں ہیں, ٹھیک رہے لڑائی. بلکہ کوئی بات خان صاحب سے کہنی ہوتی تھی تو شاہ محمود مجھے کہتے تھے یہ ذرا خان صاحب کو یہ بات تو کر دیں. 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں, پیک پہ تھا دھرنا. آپ نے باہر نکل کے اسمبلڈ پریس کو کہا کہ مجھے اس سے ڈکٹیٹرشپ کی بو آ رہی ہے. یہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو, میں اسمبلی میں بیٹھا تھا, میرے پاس آئے علوی جو پریزیڈنٹ تھے وہ, اور دوسری ہیرن مزاری اور شفقت محمود اور ایک دو اور آدمی. انہوں نے کہا جی وہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے.
خان صاحب تو تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اڑا دینا ہے ہر ایک کو. تو آپ کی بات وہ سنتے ہیں, ہم تو کہہ کہہ کے آگے ہیں, آپ جائیں تو ان کو منائیں. کیا کہیں, کیا چاہتے تھے آپ ان کو کہیں؟ وہ یہی کہتے, سنیں نا, کہ یہ راستہ جو اختیار کرنا چاہتے ہیں, اسمبلی کو توڑانا چاہتے ہیں, عدلیہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو روکیں. میں گیا, گھر بیٹھے تھے, میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ ملک کے اندر پھر آئین تو نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹوٹے گا, نہیں آئین, سپریم کورٹ بیٹھ جائے گی, وہ نواز شریف کے پاس جائیں گے اور اس سے استعفیٰ لکھوا لیں گے. میں نے کہا وہ نہیں لکھے گا, کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا جب اس کو انہوں نے کوشش کی تھی اور کہا تھا گولی بھی مار دیں گے, تو اس نے کہا مار دو. تو کم از کم میاں نواز شریف میں اور آپ میں یہ قدر تو مشترکہ ہے نا کہ وہ بھی دلیر ہے. نہیں, دلیر ہے, لیکن میں تو ہوں کنگلا. وہ ہے اس ملک کا امیر ترین آدمی, ان کی زندگی کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں, کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ تو ایک حد تک لڑتے ہیں, لیکن ہمارا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اس وقت 2014 میں یہ جو خان صاحب نے آپ کو کہا کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا, یہ حقیقت ہے کہ رات کے 12-1 بجے ان کے پاس ایک شخص گئے, ان کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور آپ کی پریڈکشن صحیح نکلی, انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ واقعہ ہے. اب دیکھیں, یہ اس کے باوجود یہ چل پڑے کہ ہم ایک دن کا دھرنا دیں گے, ایک دن. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو تو اعتماد میں لیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ معاملات سارے طے ہو چکے ہیں, آپ میری پارٹی کی پارلیمانی اس کا بھی بورڈ کا بھی آپ چیئرمین ہو جائیں. خان صاحب اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ آپ کو اقتدار دے دیں گے اگر, پھر وہ آپ کو آنے والے دنوں میں جیل میں ڈالیں گے. آپ نے ان کو کہا کہ جمہوریت کا راستہ اختیار کیے رکھیں, صبر کریں اور الیکشن لڑیں, اور پھر آپ الیکشن کے ذریعے آفس میں آئیں. وہ نہیں مانے. نہیں مان, سنیں نا, اس کو انہوں نے, ہماری جو 5-6 آدمی تھے ہم, کنٹینر کے ساتھ ایک اور کنٹینر تھا, اس کے اندر انہوں نے میٹنگ بلا لی کور کمیٹی کی. کور کمیٹی کی میں بھی دوسروں کو بھی سمجھا چکا تھا کہ یار آپ کا اگر رحیل شریف مان گیا ہے, گارنٹی پرووائڈ کر رہا ہے. کیا گارنٹی پرووائڈ کر رہے تھے؟ کہ ان 4 حلقوں کا ہم کھول دیں گے. تو آپ نے تو جنگ جیت لی ہے. آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے منوا لی ہیں, تو وکٹری سٹینڈ پہ تو آپ کھڑے ہوں گے. تو شاہ محمود نے بھی میری تائید کی کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. وہ بیچارے وہاں چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا آگے نہیں جائیں گے. تو خان صاحب نے اپنی کو کمیٹی کی ایک نہ مانی. تو بات تو یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ اور ہو رہا تھا نا. خرم گنڈا پور نے ان کو کان میں آ کے کہا, میاں صاحب, مجھے عمران خان نے کہا جی میری بات سنیں. یہ خرم گنڈا پور جو طاہر القادری صاحب کے اسسٹنٹ, سیکرٹری, ان کی بات سنتے ہی مجھے کہا انہوں نے کہ مخدوم صاحب اب جاننا پڑے گا آگے. میں نے کہا اب جانا پڑے گا آگے. میں نے کہا ابھی تو آپ فیصلہ کر کے ہیں, ودن سیکنڈز آپ چینج کر رہے ہیں, آپ کے دوست باتیں کر رہے ہوں گے, آپ ان کا آنے کا تو انتظار کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم جائیں گے. میں نے کہا جی پھر میں تو نہیں چاہتا. جب آپ نے میڈیا ٹاک کی, آپ نے اصل میں اس دھرنے سے پھونک نکال دی. نکالی جی. مقصد بھی یہی تھا. دیکھیں, ہمیں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ اتنے بجے
सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा और छुट्टियां मंसूख कर देंगे जजों की, और वहाँ बैठ के वो असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपने फिर ज़ाती तौर पे बड़ी कीमत अदा की, आपकी प्रॉपर्टीज़ बुलडोज़ हुई, यहाँ पर लोगों ने आके हमले किए। आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया था कि मखदूम रशीद का एक जो इलाका है, जैसे 800 साल पुरानी आपकी यहाँ रिवायत है, यहाँ पर सुल्तान बलबन के ज़माने से लेकर इब्राहिम लोदी और मुग़लों के दौर तक और अंग्रेज़ों तक या और पाकिस्तान के हुसूल के बाद भी किसी ने इस तरह का कदम नहीं था उठाया नहीं उठा। जो कि आपके ऊपर उसके बाद हुआ। तो हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ ऐसे हो अब जाए। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, जो दोस्त हैं वो इमरान खान को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अब आप अपने मुल्क के हालात, चीज़ें सब भूल जाएं। लोग पुरानी क़यादत से तंग आए हुए हैं, किसी एक से नहीं। तो उसमें उनको एक ही रास्ता मिला कि पाकिस्तान का कुछ हो ना हो, एक आदमी यार खड़ा हो गया, वो बैठ नहीं रहा, हम वोट उसी को देंगे। कल इमरान खान के से हट के भी इमरान खान जिंदा रहता है, मर जाता है, लेकिन वो कहते हैं इस मौके पे एक आदमी हमारे लिए खड़ा रहा है, हम उसके साथ क्यों छोड़ें। आखिरी सवाल, आप आगे अपनी सियासत क्या देख रहे हैं और कौमी सियासत क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारी, मैं तो दो चीज़ें अर्ज करता हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान बनने के साथ ही मजबूत होती गई। सिविल ब्यूरोक्रेसी और हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो पीक पे है। वो आज ही मैं उनके एक आदमी से बात कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, उसने कहा जी, जिनका आप नाम नहीं बता रहे उसने हमें। कहा जी क्या हो गया, बातें हो रही हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है ये मुल्क। मुझे क्या मुसीबत है कि मैं चुप नहीं कर रहा। क्या मुसीबत है? कि वो मुसीबत तो वही है, 12 साल के लड़के की मुसीबत है। वही है कि भाई इस मुल्क हूँ को, मैं बागी हूँ हाँ हूँ और रहूंगा। और रहूँगा। वो सियासतदान तो रह नहीं गए। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी होंगी जो पिन्हा पिन्हा होंगी। होंगी।